وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. قابل احترام میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم اس صحابی کے متعلق گفتگو کریں گے جو اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کا مقام بہت ہی اعلیٰ مقام ہے اور جن کو ساری امت بہت ہی بہترین انداز سے جانتی ہے، اور ہر امت کے فرد سے زیادہ شیطان ان کو بہت زیادہ جانتا تھا. صحابہ سے زیادہ شیطان ان کو بہت قریب سے جانتا تھا. اللہ اور رسول کے بعد شیطان ان سے بہت زیادہ ڈرتا بھی تھا. ایسے صحابی کے متعلق بات کریں اور اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ اللہ ان صحابہ سے ہدایت، صحیح طریقہ، نمونہ اور ان سے بہت سی مثالی چیزیں حاصل کر کے ہم اپنی مثال بنائیں اور ان پر عمل کی توفیق اللہ ہم کو نصیب فرمائے، آمین. تو جس صحابی کے متعلق ہم بات کرنے والے ہیں تو اس کی فضیلت میں بہت سے ایسی روایات ملتے ہیں جو اللہ کی زبان سے تعریف ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تعریف ہے، اور کئی صحابہ ان کی تعریف کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کی تعریف کی کئی صحیح احادیث ہم کو ملتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام قبول کرنے کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ تبارک و تعالی اسلام کو ہمت اور اسلام کو عزت اس صحابی کے طرف سے نصیب فرما. تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کیا اور اسلام کے ایک بہترین زبردست ایک ستون کے مانند اور ہمت کے ساتھ، ان کی ہمت کے ساتھ اسلام کو بہت زیادہ عزت ملی. اور ایسے صحابی ہیں جو کئی ممالک یا کئی مملکتوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سفیر بن کر گئے تھے، یعنی اللہ کے رسول قائد بنا کر اپنی طرف سے نائب بنا کر دوسرے بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے. تو یہ صحابی بہت ہی زیادہ خطوط پہنچانے میں سفیر بھی شامل ہوتے. یہ وہ صحابی ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہتے ہوئے ہی خوشخبری سنا دی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر مبشرہ میں سے ان کو دوسرا بہت بڑا مقام عطا کیا ہے. یہ وہ صحابی ہیں جو خلافت کو بہت بہترین انداز میں سنبھالنے کے لیے تمام صحابہ ان پر اتفاق ہوئے اور سارے صحابہ ان کے دور میں بہت ہی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی ہے. یہ وہ صحابی ہیں جو مکہ ظلم کرنے والے اہل مکہ اور مشرکین جب زیادہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، اذیت اور پریشانیاں، تکالیفیں، مصیبتیں مسلمانوں پر زیادہ پہنچاتے تھے، اس وقت علانیہ طور پر اسلام قبول کرنے والے بہادر صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جب ہجرت کا موقع تھا تمام صحابی ڈر کر اور چھپتے ہوئے رات کے موقع پر کئی لوگ ایک دوسرے سے بغیر ان کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مگر یہ صحابی اہل مکہ اور کفار اور مشرکین مکہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں، مکہ چھوڑنے والا ہوں. تو جسے ہمت ہے کہ اس کی ماں روئے اور اس کی عورت بیوہ ہو جائے، چاہیے کہ وہ میرے سے مقابلہ کرے اور میری ہجرت کو روک لے. اس طرح بہادری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ہجرت کرنے والے صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو اپنی خلافت میں انہوں نے پولیس جیسے ایک خاص الگ ایک جماعت کو بنایا جو لوگوں کو صحیح رہنمائی، لوگوں کے فیصلوں کو صحیح طور پر انجام دینے کے لیے انہوں نے پولیس قائم کی. وہ صحابی ہیں جو اپنے دور خلافت میں انہوں نے ہجری کی کیلنڈر بنائی. اس سے پہلے ہجرت کی جو اب ہم تاریخیں سنتے ہیں، ہجرت کے واقعات، ہجرت کے تاریخ، یہ انہی کے دور میں کیلنڈر بنایا گیا. یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کا موقع تھا، اذان کس طرح دی جائے، نماز کو کس طرح دعوت دی جائے،
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا طریقہ اللہ کے وحی کے ذریعے سکھائے، تو یہ صحابی ہیں جو الصلاۃ خیر من النوم، صبح کے وقت میں، صبح کی نماز میں ان کی طرف سے الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ اضافہ ہوا، ایک کلمہ اذان میں اس وقت اضافہ ہوا۔ عشر مبشرہ کے ساتھ ساتھ یہ وہ صحابی ہیں جو خلافت کے بہترین کمانڈر، یعنی فوج کو بہترین سنبھالنے والے اور ان کے بہت زبردست قائدین، حکمران میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جب ایک راستے سے چلتے تھے تو دوسرے راستے سے شیطان بھاگ جاتا تھا، دوسری طرف سے شیطان ڈر کر نکل جاتا تھا، تو ان کے تقوی کی علامت ہے کہ اتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ ان پر سنت پر عمل کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ان کو اتنا پسند تھا کہ شیطان ان سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چند ایسے صحابہ ہیں جن سے اللہ کے رسول نے درخواست کی ہو کہ میرے لیے بھی دعا کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ صحابی ہیں جن کے لیے درخواست کیے تھے کہ یا اخونا لا تنسانا فی دعائک، تو ہم کو ضرور آپ کی دعا میں یاد رکھیں، یعنی میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ تو یہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے درخواست کی تھی۔ تو اتنی فضیلت والے صحابی کو ہم جاننے کی بہت اہم ضرورت ہے، جو ہر مسلمان کو ان کی کچھ نہ کچھ بنیادی تعلیمات یاد رکھنے کی بے حد ضروریت ہے۔ یہ صحابی جن کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، عمر فاروق ان کا مشہور نام ہے جن سے شہرت حاصل ہوئی۔ تو عمر الفاروق، الفاروق کا مطلب ہوا، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ فرق کرنے والا، دو چیزوں کو الگ الگ کرنے والا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے ایسے شدید اور سخت اور ایک دم کٹھین فیصلے تھے کہ حق اور باطل، حلال اور حرام کے درمیان بہت ہی زیادہ تمیز کرنے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ عمر کو ایک لقب دیں، الفاروق۔ تو عمر الفاروق اس وقت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، تو یہ بہت ہی مشہور نام ہو گیا۔ تو ان کے بنیادی تعلیمات اور معلومات حاصل کرتے ہیں، آگے بڑھیں تو ان کی پیدائش واقع فیل کا واقعہ ہے، جو مکے کو ڈھانے کے لیے فیل کا واقعہ ہوا تھا، اس سے مکمل 13 سال کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اگر ہجرت کی بات کریں تو ہجرت سے 40 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی، اور 950 عیسوی میں 950 انگریزی کیلنڈر کے حساب سے اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کی پیدائش ہونے کے بعد اسلام سے قبل کی ان کی تاریخ بھی مشہور ہے، اور اسلام کے بعد کی تاریخ یہ تارے کی مانند چمکنے والی ہے۔ اسلام سے قبل کی بات کریں تو عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے ایسے خاندان میں اور ایسے قبیلے میں ہوئی جو مکے اور قریش والوں کے درمیان ایک سرداران اور بہت ہی ہمت طاقت والے حکمران قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا قبیلہ، ان کا خاندان ایک حکمرانی خاندان سے تعلق رکھتا تھا، تو اس طرح ان کی پیدائش ایک مشہور قبیلے میں ہوئی، جو اس وقت سے ہی ان کے والد ہو یا یہ ہو سرداران قریش میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے فیصلوں پر لوگ سمجھوتا کر لیتے تھے اور ان کے فیصلوں سے لوگ مطمئن ہوتے تھے۔ اسلام سے قبل کی بات کریں تو یہ بچپن میں زیادہ تر بکریاں چرایا کرتے تھے، جیسا کہ ان کی تاریخ اور سیرت میں مشہور ہے۔ ان کے پھوپھو کے بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ان کے خود کے بھی بکریاں تھے جو لوگوں کو دوسروں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے، جن کی اجرت پر ان کا گھرانہ چلتا تھا، اور ان کے والد بھی بکریوں کا کام کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ مشہور تاجر ہوئے جو کپڑوں کی تجارت میں ایک زیادہ انہوں نے شہرت حاصل کیا، اور زیادہ تر عکاظ نامی بازار تھا جہاں پر ان کی تجارت بہت ہی گرم چلا کرتی تھی، بہت زیادہ مشہور تھی۔ وعدے کا نبھانا اور سچ کا بولنا اور لوگوں کو دھوکے سے بچانا اور جھوٹ استعمال نہ کرنا، یہ مشہور ایسے صفات ہیں جو اسلام سے قبل بھی اہل مکہ کے پاس مشہور ہیں۔ تو اس وقت سے عمر رضی اللہ عنہ عکاظ نامی بازار میں یہ اپنی تجارت چلاتے تھے،
اور ساتھ میں ہی عکاظ میں بہادری، شاعری، علم و ہنر کے بہت سی چیزیں، بہت سے گہوارے لگتے تھے۔ تو وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہادری دکھاتے تھے، تو جیسا عمر رضی اللہ عنہ میدان میں اترتے تو لوگ سمجھ جاتے تھے اور لوگ ان کی بہادری کا بہت زیادہ چرچا ہوتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، اور یہ کتابت اور قرأت میں بھی مشہور تھے، تو یہ بہت زیادہ لکھنے پڑھنے والوں میں شمار ہوتے تھے۔ اس وجہ سے یہ حکمرانی تک پہنچے، ان کے فیصلوں پر لوگ مطمئن ہو جاتے تھے۔ ان کا خاندان پہلے سے ہی عزت دار تھا، بہت سے لوگ ان کو پہلے سے ہی بہادری اور عزت سے پہچانے جاتے تھے۔ تو اسلام سے قبل ان کی زندگی عام شخصیت تھی، مگر یہ بہت ہی عزت دار لوگوں میں، باعزت لوگوں میں ان کی زندگی بسر ہوئی۔ جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت کا تاج پہنا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، تو اس کے بعد ابو بکر، خدیجہ، علی رضی اللہ عنہم، اور اس کے ساتھ زید بن حارث اور دوسرے کئی لوگ جو عشر مبشرہ میں سے ہیں، اکثر لوگ انہوں نے شروع میں سابقون الاولین میں اسلام قبول کیے۔ تو انہی سابقون الاولین کے آخری درجے میں عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر لیے۔ تو جیسا کہ ان کی سیرت میں بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے 6 سال بعد، یعنی 6 نبوی میں عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو اکثر لوگ اسے جانتے ہیں۔ اگر ہم ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ مختصر انداز میں بتانے کی کوشش کریں تو 26 سال کی عمر تھی، ایک دم نوجوان تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ جوشیلے تھے اور بہادر تھے، کسی سے ہمت ہارنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے ایسا کام کرنے کو سوچا کہ سرداروں کے پاس، قریش کے پاس ان کی بہت زیادہ مقام پہنچے، اور ایسا کام کرنے کی کوشش کریں جو تاریخ میں ایسا نہ ہو۔ تو اہل مکہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بہت ہی زیادہ رکاوٹ بن چکی تھی، تو عمر نے سوچا کہ اللہ کے رسول کا خاتمہ کر دیں تو وہاں پر قریش کے پاس ان کا مقام بڑھ جائے گا۔ تو انہوں نے پکا عزم کر کے ننگی تلوار لے کر راستے میں سڑک پر چل پڑے۔ تو درمیان میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ملاقات کیے۔ انہوں نے کہا عمر کیا ماجرا ہے کہ کس طرح آپ ننگی تلوار لے کر چل رہے ہو؟ تو بتایا گیا کہ آج میں ایسے آدمی کو دنیا سے صاف کرنے والا ہوں جس سے لوگ بہت پریشان ہیں، جو لوگوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرتا ہے اور خاندان کو توڑ دیتا ہے، محبت جدا کر دیتا ہے۔ تو نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی اس کے گرویدہ ہو چکے ہو کہ محمد کے بعد تمہارا کام بھی تمام کر دوں گا۔ تو نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے چل پڑے اور جاتے ہوئے کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ دیکھنے سے پہلے اپنے خاندان کا بھی لحاظ رکھے کہ آپ کی بہن اور بہن بھی، انہوں نے بھی محمد کے گرویدہ ہو چکے ہیں، دیوانے ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے فوری گھر پہنچا اور دیکھا کہ وہاں پر ان کی بہن اور بہن بھی۔ گھر پہنچتے ہی باہر سے آواز، قرآن کی تلاوت کی آواز چل رہی تھی۔ تو انہوں نے اپنی بہن فاطمہ اور ان کے بہن سعید بن زید رضی اللہ عنہما دونوں سے دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئے اور پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے نہیں بتایا، اور زبردستی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ڈھکیلا اور گرا دیا، اور ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ میں قتل کر دوں گا، بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ہمت سے آگے بڑھی ہے اور اپنے شوہر کو بچاتے ہوئے اپنے بھائی عمر رضی اللہ عنہ کو ڈھکیلے اور کہا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے جو اللہ کا سچا کلام ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ غصہ کیا اور اپنی فاطمہ کو ایک تماچا مارا کہ جو بہت ہی زیادہ زبردست انہوں نے ان کے رخسار پر مارا۔ تو اس کے باوجود فاطمہ رضی اللہ عنہا بغیر ڈرتے ہوئے ہمت سے آگے بڑھے اور کہا کہ ہم آپ کے ظلم و زبردستی اور آپ کے پریشانی اور ڈرانے سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دل کو اسلام کے منور کر دیا، ہدایت نصیب کیا ہے، تو اس وجہ سے ہم کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کسی نہ کسی دن انتقال ہونا ہی ہے، تو آپ کے پریشانی سے بھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھ گئے کہ ایک ایسا اسلام ہے جو کسی بھی طرح خاندان کو اور لوگوں کو الگ کر دیتا ہے، مگر اسلام سے الگ ہونے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس وقت فاطمہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ اے فاطمہ، جو کچھ پڑھ رہے ہو مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔
تو فاطمہ نے کہا یہ ایسا کلام ہے جو بہت ہی پاکیزہ ہے، سے پاکیزہ لوگ ہی سن سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں۔ تو اس وقت فاطمہ نے کہا اے عمر جاؤ اور غسل کر کے آؤ، اس وقت میں آپ کو وہ کلام پڑھ کر سناؤں گی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، واپس آئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ پڑھ کر شروع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی بہترین آیتیں جو عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر بہت ہی زیادہ اثر کیے، ایسا اثر کیے کہ کہا کہ اے فاطمہ مجھے بتاؤ کہ یہ کلام سنانے والے محمد کہاں ہیں؟ اس وقت فاطمہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ گھر میں خباب بن ارد رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو خباب بن ارد رضی اللہ عنہ نے خوشخبری سناتے ہوئے آگے بڑھا، مبارک ہو اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیا۔ جیسا ہی عمر نے یہ کلمہ سنا کہ اللہ کے رسول نے پہلے سے میرے لیے دعا کی ہے تو بہت زیادہ خوش ہے اور کہا کہ اے خباب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بتائیے، وہ کہاں پر موجود ہیں؟ تو ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول درس دے رہے تھے، وہاں پر تعلیمات سکھا رہے تھے۔ تو خباب بن ارت نے گھر کا راستہ دکھایا اور عمر رضی اللہ عنہ نے ننگی تلوار سے ہی نکل پڑے۔ تو وہاں پر جا کر پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا اور تو اندر سے حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا کہ آج عمر ننگی تلوار سے آیا ہے۔ حمزہ نے بھی ایک دم نڈر سے آگے بڑھے کہ آج عمر ہدایت تو پا لینا چاہیے یا اس کی موت کا فیصلہ ہے۔ تو جیسا ہی دروازہ کھولا گیا تو عمر نے داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، تلوار پھینک دی اور ان کے قدموں کے سامنے جھک گئے اور کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے گناہوں سے صاف کر دیجئے۔ تو ایسا مشہور واقعہ ہے جو عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد، عبداللہ بن مسعود کی بہت مشہور روایت ہے جو عبداللہ بن مسعود نے بہت ہی اچھے الفاظ میں اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے عربی میں کہا تھا، ما زلنا عزتا مذ اسلم عمر رضی اللہ عنہ، جب تک عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول نہیں کیے تھے اس وقت ہم بہت ہی پست تھے، بہت ہی نرمی اور ڈر کر ہم عبادت کیا کرتے تھے۔ جیسا ہی عمر نے اسلام قبول کیا، اسلام کو عزت ملی اور ہم بہت ہی زیادہ طاقت ہمت کے ساتھ آگے بڑھ کر عبادت کرتے رہے۔ کان اسلام فتحا، جب اسلام قبول کیے تو ہم کو ایسی خوشی محسوس ہوئی جیسا کہ ہم نے کوئی چیز فتح کر لی ہے۔ وکانت ہجرت نصرت، اور ان کی ہجرت ہم کو اس طرح مددگار ثابت ہوئی کہ ہمت سے لوگ آگے بڑھ کر ہجرت کرنے لگے، کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں آتی رہی۔ وکانت امارتہ رحمتا، اور ان کی خلافت اتنی بہترین اللہ کی طرف سے رحمت شدہ تھی کہ لوگ بہت ہی سکون کے ساتھ اور لوگ بھی یکسانیت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ لقد رأیتنا وما نستطيع ان نصلي بالبیت، اور ایسی حالت تھی کہ جب تک عمر اسلام نہیں قبول کیے تھے تو ہم مکے میں کعبے کے پاس نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ جیسا ہی عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی درخواست عمر کی ہی تھی کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ تو کیوں ہم لوگوں سے ڈرتے رہیں؟ چلو ہم کعبے کے پاس نماز ادا کریں۔ تو پہلا وقت تھا کہ لوگ اور خاص طور پر مسلمان اتنے جوش میں تھے کہ آگے بڑھے، اور علانیہ طور پر عمر نے کہا کہ آج ہم نماز کعبے میں پڑھنے والے ہیں، جسے ہمت ہے وہ میرے سے مقابلہ کر لے۔ تو تمام اہل مکہ اور قریش وہاں سے صاف ہو گئے، ڈر گئے، اور وہاں سے کعبے میں نماز پڑھی جانے لگی تھی۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے خاص واقعات میں سے ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد اذان کا موقع تھا، جس میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ عمر رضی اللہ عنہ کی درخواست پر بتایا گیا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے کئی ایسے اقوال ہیں، کئی ایسے احکامات ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کے کئی ایسے فیصلے ہیں جو قرآن سے اللہ تبارک و تعالی عمر کی تائید کی، اور قرآن میں آیتیں موجود ہیں جس کو ہم الگ ہی ٹاپک بنانے کی کوشش کریں گے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی بہت ہی زبردست گزرنے لگی، ان سے بہت ہی زیادہ، جیسا کہ بتایا جاتا ہے ابو بکر اللہ کے رسول کے رائٹ ہینڈ تھے اور لیفٹ ہینڈ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کی بہت زیادہ تعریف کی، جیسا کہ ایک حدیث میں بتایا گیا کہ ایک سخت فرشتہ اور ایک دم نرم فرشتہ اللہ کے پاس موجود ہیں، وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک سخت نبی ہیں اور ایک نرم نبی ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی مثال دی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے پاس ایک سخت صحابی اور ایک نرم صحابی ہیں، نرم ابو بکر ہیں اور سخت صحابی عمر رضی اللہ عنہ ہے، مگر ہر ایک حق پر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو مزاجیں دنیا میں اللہ نے انسان میں پیدا کیا ہے، تو سختی
اسلام میں جائز ہے اور نرمی اسلام میں جائز ہے، دونوں وقت پر متعین شدہ حساب سے اور واقعے کے حساب سے ہم سخت بھی بننا چاہیے اور نرم مزاجی بھی بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم جنگوں کے متعلق بات کریں تو جنگ بدر جیسا ہی شروع ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ کا غلام تھا جو ایک دم آگے بڑھ کر لڑ رہا تھا، اور پہلے جنگ بدر کے شہداء میں عمر رضی اللہ عنہ کا غلام مجع میم جیم عین مجع نامی غلام نے پہلے شہید ہیں جو جنگ بدر کے شہداء میں شمار ہوتے ہیں۔ اور عمر رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں ایک مشہور کارنامہ ان کے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کرنا ہے۔ عاص بن ہشام ان کے خاص ماموں تھے، ان کو قتل کرنے کے بعد یہ ثابت کر دیے کہ اسلام کی محبت میں ہم کو غیروں کے ساتھ یا اسلام کے رکاوٹ بننے والوں سے کچھ تعلق نہیں ہے، اللہ کا تعلق ہمارا سب سے زیادہ اہم ہے۔ جنگ احد کی بات کریں تو جنگ احد میں جیسا ہی مقابلہ ہوا اور مسلمانوں کا غلبے کے بعد جب کافروں اور مشرکین کا غلبہ مسلمانوں پر ہونے لگا تو ابو سفیان نے اس وقت زور سے ایک نعرہ پکارا تھا جو اپنے بت کا نام لے کر نعرہ پکارا تھا، وہ تھا کہ اعلی حبل اعلی حبل، کہ حبل کی جے ہو، ابل کی جے ہو۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو پکارا اور کہا کہ اے عمر اس کا جواب دو، تو عمر رضی اللہ عنہ اس وقت جواب دیا تھا اللہ اعلی و عز وجل، اللہ اعلی عز وجل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اعلیٰ، سب سے بلند مقام والا اور باعزت با جلالت والی ذات ہیں، تو یہ ان کے جواب نے جنگ احد میں خاص واقعہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ پیش آیا تھا۔ اور جنگ خندق کی بات کریں تو جنگ خندق کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے باہر میں خاص خندق گڑھا کھود دیا تھا، ایک جگہ ایک پل تھا جو جانے آنے کے لیے اللہ کے رسول نے باقی رکھی تھی، تو اس پل کے پاس مشرکین اور دشمنان اسلام گھس کر اس پل سے پار ہو کر مدینے میں داخل ہو رہے تھے۔ اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو ٹھہرایا کہ عمر وہاں پہ مقابلہ کرو اور آنے والے دشمنان اسلام کا خاتمہ کرو، تو عمر وہاں پر ٹھہرے تھے کہ جنگ خندق کے اس پل پر پار ہو کر آنا دشمنان اسلام کے لیے بہت ہی تنگ ہو چکا تھا۔ اگر ان کے خلافت میں ہونے والے جنگوں کی بات کریں تو مصر، عراق، ایران، کوفہ، بصرہ، یمن، ایسے بہت بڑے بڑے مشہور مقامات ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوئیں، اور اس وقت سرزمین اسلام، اہل اسلام، سرزمین اسلام اس وقت بہت ہی زیادہ وسیع ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں۔ اس کے بعد اگر ہم اخلاق کی بات کریں تو عمر رضی اللہ عنہ کی 4 بہت مشہور صفتیں ہم کو ظاہر ہوتے ہیں۔ پہلی صفت جو عمر رضی اللہ عنہ کے نام سنتے ہی ہر مسلمان جانتا ہے وہ بہادری، ہمت اور طاقت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی وجہ سے ان کو فاروق کا لقب بھی دیا تھا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان بہت ہی اہم فیصلے کرتے تھے۔ تو شجاعت، بہادری یہ عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اہم اور بہت بڑی صفت میں سے ہے۔ دوسری صفت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہی مسلمانوں کے اندر آنا چاہیے وہ تقویٰ ہے، کہ ایسا تقویٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ جس راستے سے چلتے تھے تو دوسرے راستے سے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ یہ شیطان بھاگنا ایک آدمی سے یہ ان کے تقوی کی بہت بڑی علامت ہے۔ اگر ہم ان کے اندر کی تیسری صفت دیکھیں تو خلافت میں عام طور پر نظر آنے والی اور ابھر کر نظر آنے والی صفت عدل و انصاف ہے، کہ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے بہت ہی زیادہ انصاف کرنے والے خلیفہ ثابت ہوئے۔ ان کے خلافت سے لوگ بہت ہی زیادہ مطمئن تھے، غریبوں کا بہت ہی زیادہ یہ لحاظ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ابو بکر نے اپنی خلافت کے وقت کہا تھا کہ تمہیں کا امیر میرے پاس ضعیف ہے اور تمہیں کا ضعیف میرے پاس بہادر ہے۔ تو اس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے بہت ہی زیادہ بہترین انداز میں ثابت کر کے دکھایا تھا۔ اور پوری زندگی میں ایک صفت ہم کو بھر کر نظر آتی ہے وہ استقامت، ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد سے ان کے وفات تک عمر رضی اللہ عنہ اتنے ثابت قدمی سے ٹھہرے کہ جو بھی فیصلہ لے لیتے تھے اور بہترین فیصلہ ہوتا تھا اور ثابت قدمی کے ساتھ ٹھہرتے تھے۔ اگر ہم احادیث کی بات کریں تو عمر رضی اللہ عنہ الحمدللہ 1530 پر 9 یعنی 1540 احادیث تک انہوں نے روایت کی ہے۔
جو صحیحین میں موجود ہیں اور دوسرے کتابوں میں بھی موجود ہیں، دوسرے کتابوں میں موجود ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب انہوں نے حاصل کی تھی، اور انہوں نے حدیث کا علم، سنت کا علم بہت زیادہ رکھتے تھے، قرآن کا علم بھی بہت زیادہ رکھتے تھے۔ اس طرح ان کے اخلاق کی بات ہوئی۔ خاندان کے بارے میں بات کریں تو خطاب بن نفیل ان کے والد کا نام ہے، عمر بن خطاب تو خطاب بن نفیل ان کے والد کا نام ہے، اور حسمہ یا حتنمہ بنت ہاشم، حسمہ سیرت کی کتاب میں ملتا ہے، اگر ہم اسے خاص ویب سائٹ کے ذریعے سرچ کریں تو حتنمہ ملتا ہے، تو حسمہ ان کی والدہ تھیں، ان والدہ کا نام ہے۔ ان کی بیویاں قریبہ، ام کلثوم، زینب، جمیلہ اور عاتقہ، ام حکیم، ام کلثوم بنت علی، اس طرح ان کی کئی بیویاں تھیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد 4 بیویوں کو انہوں نے اپنی نکاح میں رکھا تھا۔ مکمل ان کی اولاد کی بات کریں تو 12 بچے ان کو تھے، ان کی اولاد کی تعداد 12 تھی، جس میں 9 لڑکے تھے اور 3 لڑکیاں تھیں، جس میں عبداللہ بن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی مشہور محدث ہیں، بہت ہی زبردست محدث، جن کے ذریعے امت مسلمہ کو بہت ہی زیادہ اسلامی تعلیمات پہنچے ہیں۔ اگر ان کے خاتمے کی بات کریں تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، مغیرہ بن شعبہ، ان کو ایک جنگ میں ایک غلام وراثت کی یعنی مال غنیمت میں غلام ان کے حق میں آیا تھا، جس کا نام فیروز تھا، اور یہ ایرانی غلام تھا فیروز۔ فیروز کا لقب ابو لؤلؤ تھا، ابو لؤلؤ ان کا فیروز کا لقب تھا۔ فیروز ایک لکڑا ہی کام کرنے والا، چکلے کا کام کرنے والا کارپینٹر تھا، اور یہ لکڑیاں کاٹنا، اس سے چیزیں بنانے کا کام تھا۔ فیروز کے پاس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس فیروز کام کر رہا تھا، تو فیروز اسلام قبول نہیں کرنے کی وجہ سے 4 درہم ان پر ٹیکس رکھا گیا تھا کہ 4 درہم انہوں نے ہر مہینہ 4 درہم جمع کرنا ہوگا۔ یہ شکایت لے کر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فیروز وہاں پر پہنچا اور کہا کہ عمر خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ، میرے مالک مغیرہ بن شعبہ 4 درہم میرے سے ٹیکس حاصل کرتے ہیں جسے میں ادا نہیں کر سکتا۔ تو عمر نے پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں لکڑہارا ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں۔ تو کہا عمر نے کہ آپ زبردست کام کرتے ہو، 4 درہم آپ کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے، جاؤ اور 4 درہم ادا کرتے رہو۔ یہ بات اس کو اتنی ناپسندیدہ لگی، اتنا غصے میں آئے کہ یہ بہت ہی زیادہ عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ تو انہوں نے خاص چاقو تیار کیا، ایک ہتھیار تیار کیا، اور اس پر زہر سے انہوں نے مکمل اسے تیار کیا، اور جیسا ہی دوسرے دن فجر وقت وہاں پر پہنچا، اور جیسا ہی اللہ اکبر پہلی رکعت میں عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے امامت کرتے ہوئے پہلی رکعت باندھی، تو یہ صف چیرتے ہوئے آگے بڑھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا جاتا ہے کہ کئی مرتبہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو بھوگا، یعنی قتل کرنے کے لیے چبو دیا اور ہتھیار اندر اتار دیا۔ تو بتایا جاتا ہے کہ 6 یا 7 مرتبہ ان پر حملہ کیا گیا، تو عمر رضی اللہ عنہ کی جو پیٹ میں بڑی آنت ہوتی ہے، بڑی آنت وہ کٹ گئی تھی، تو بچنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر کو بلانے کے باوجود بھی ان کی صحت اچھی نہیں ہوئی، اور یہ جیسا ہی بھوگا اور وہاں سے بھاگنے لگا تو دوسرے لوگ صحابہ ان کو پکڑ لیے، فیروز کو پکڑ لیے، تو انہوں نے چاقو سے دوسروں پر بھی حملہ کر دیا اور اپنے آپ کو بھی قتل کر لیا۔ تو وہاں سے اس کا بھی انتقال ہو گیا، خودکشی ہو گئی، اور صحابی کو بھی اور خاص طور پر خلیفۃ المسلمین کو اس نے قتل کر دیا۔ تو وہاں پر اس کا انتقال ہوا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے جیسا ہی گر پڑے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور نماز کو مکمل کی، اور جیسا ہی نماز مکمل ہوئی تو عمر نے پوچھا کہ قتل کرنے والا کون تھا؟ بتایا گیا کہ غیر مسلم ہے۔ تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مسلمان مجھ پر حملہ نہیں کیا۔ اس کے بعد خلیفہ متعین کرنے کے لیے 6 صحابہ کو، 10 مبشرہ کے 6 لوگوں کو انہوں نے متعین کر دیا، اور 3 روز تک وہی زہر کی حالت میں ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی۔ بعد میں یہ شہید ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پا چکے، اور شہیدی مرتبہ انہوں نے پا چکے۔ اگر ہم تاریخ کی بات کریں
تو 640 پر 4 نومبر کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا. 640 پر 4 جس پر 3 ہجری تھی، ذی الحجہ کی 26ویں تاریخ، جس پر 3 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی. جب ان کی وفات ہوئی تو 80 پر 6000 درہم ان پر قرض تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے اولاد کو وصیت کرے تھے کہ اپنا گھر مکان بیچ کر اس قرض کو ادا کر دینا. تو یہ مختصر سے تعلیمات ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے. ان تعلیمات کو یاد رکھیں، دوسروں کو بتائیں، اپنے آپ کو اس سے سبق حاصل کریں، عمل کی توفیق دعا کرتے رہیں. اللہ ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.